बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। क्रश इमरान खान और क्रश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को कुचलने का प्रोजेक्ट बड़ी तेज़ी से जारी है, लेकिन उसमें कामयाबी के कितने इम्कानात हैं और अब तक कितनी कामयाबी हासिल हुई है वो एक अहम सवाल है, क्योंकि हमें उस स्ट्रेटेजी का तो पता है और वो तो अब रोज़ रोशन की तरह आया है कि बाकायदा तौर पर रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, रियासती इदारे, हुकूमती इदारे और तमाम की तमाम 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इसमें शामिल हैं। और न सिर्फ 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद बल्कि दानिशवरों की एक टीम भी इसका हिस्सा है, जो कि इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने का इरादा रखते हैं और उनके दस्तो बाजू बने हुए हैं। दानिशवरों की भी एक टीम, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम जिसे कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा तगोदौ कर रही है कि किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट इमरान खान और प्रोजेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों को जो कुचलने का मंसूबा है उसे पाया तकमील को पहुंचाया जाए और रिवर्स गेयर ना लगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर रिवर्स गेयर लगा तो इन दानिशवरों का क्या बनेगा और उन मीडिया हाउसेस का क्या बनेगा और फिर उन तमाम सियासी बोनों का क्या बनेगा जो कि इस पे उम्मीद लगाए बैठे हैं और उन्होंने अपने सारे का सारा जो इंटेलेक्चुअल जो कैपिटल है, दानिशवराना सरमाया जो है वो सारे का सारा उन पे लगा दिया है। मुस्लिम लीग नवाज को पॉलिटिकल कैपिटल की फिक्र है कि उनका पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया हो गया और पॉलिटिकल कैपिटल जो है यानी कि वोट बैंक ज़ाया हो गया। अवाम उनसे दूर चली गई, अवाम उनसे नफरत करती है, अवाम में उनकी पजीराई नहीं है। और दूसरी जानिब उन दानिशवरों को भी फिक्र लाहक है कि अगर इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने का प्रोजेक्ट अगर कामयाब ना हुआ तो उनका जो उनकी रेटिंग कहाँ जाएगी, उनकी व्यूअरशिप कहाँ जाएगी और उनकी क्रेडिबिलिटी कहाँ जाएगी। और फिर यह है कि ईगो का भी मसला ना, नाक का मसला है। नाक का असल मसला है कि नाक ना कट जाए, क्योंकि वो समझने वाले समझते हैं कि देहातों में एक ज़माना था, आजकल अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ें ख़त्म हुई, तो जब गैरत का मसला होता था तो वो नाक काट देते थे। तो नाक का मसला बना हुआ है, ईगो का मसला है, इंतकाम, बुग़्ज़, हसद, जलन, इसका मसला है। असूली नहीं है, असूली तौर पे कोई नहीं है। उन सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। 3.5 साल उन्होंने इक़्तिदार लिया, हुकूमत की, उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। उनके दौर में किसी को बेलिबास नहीं किया गया, उनके दौर में चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल नहीं किया गया, उनके दौर में ख़वातीन को गिरफ्तार नहीं किया गया, ख़वातीन को गिरफ्तार करके उनकी बेहुरमती नहीं की गई और ना ही ख़वातीन के सरों से दुपट्टे नोचे गए, ये उनको भी पता है। लेकिन चूंकि एक पर्सनैलिटी क्लैश है, पर्सनैलिटी क्लैश हो चुका है और उस पर्सनैलिटी क्लैश की वजह से वो कहते हैं कि बस इमरान खान हमें नजर ना आए, ना उसकी शक्ल पसंद है, ना उसकी आवाज़ पसंद है और ना ही उसकी गुफ्तगू पसंद है, यानी कोई चीज़ पसंद नहीं है और इसीलिए एक बहुत ही सख्त किस्म का हुक्म सादिर किया गया है। अब ज़रा थोड़ा सा खबरें मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। कुछ असूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, वो तो खैर पामाल कर दिए गए हैं। आइन पामाल हो चुका है, अदालती फैसलों का एहतराम नहीं हो रहा। अब जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि हमें रिकॉर्ड फराहम किया जाए, क्योंकि जो 2-3 मामला, एक तो नैब तरामीम चल रही हैं, नैब तरामीम के खिलाफ मुकदमा ज़ेर समाअत है। नंबर 2, ये जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स तब्दील किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की गई थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फतह करने की कोशिश की गई थी, नए चीफ जस्टिस को लगाने की कोशिश की गई थी। कोई 8-10 ऑनरेबल जजेस हैं, उनको फारिग करना मकसूद था। तो ये सारे का सारा जो ऑडियो लीक्स भी हुई, उसके बाद और बहुत सा कुछ हुआ, तो पार्लिमान में कुछ गालम गलोच भी की गई, तकारीर भी की गई। तो वो रिकॉर्ड मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा था कि जो तरामीम की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक और सुप्रीम कोर्ट के अदलिया को कंट्रोल करने से मुतालिक, उसका ज़रा रिकॉर्ड फराहम कर दें। तो रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा था और स्पीकर ने भी इनकार कर दिया और पार्लिमान ने भी इनकार कर दिया और वो सीना तान के खड़े हो गए। कल परसों हियरिंग थी, उसमें ये बात बड़ी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंकशाफ हुआ और वो हुआ कि अटॉर्नी जनरल ने कहा जी और वकला ने भी कहा कि हमें वो रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रिकॉर्ड हम तक आ चुका है। ये अटॉर्नी जनरल के भी अलार्मिंग खबर थी और बाकियों के लिए भी
کیونکہ پارلیمان تو بیٹھا تھا سینہ تان کے اور بڑا خوش تھا PDM اور 14 جماعت حکمران اتحاد کہ ہم نے ریکارڈ نہیں دیا، اور جب ہم ریکارڈ نہیں دیں گے تو سپریم کورٹ پروسیڈ کیسے کرے گی، آگے کیسے کیس بڑھائے گی. تو جو ریکارڈ مل چکا ہے اور انہوں نے سارے کا سارا ریکارڈ دستیاب وہ حاصل کر لیا ہے اور سرٹیفائیڈ ریکارڈ ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم نے ویب سائٹ سے بھی لے لیا ہے اور ادروائز بھی لے لیا ہے، اور اس کا فورنزک بھی میرا خیال ہے کروا لیا گیا ہے، اور تاکہ کوئی فرق اور اس کا سارے کا سارا ڈیٹا بھی اکٹھا کر لیا گیا ہے، لہٰذا وہ ایک اور ان کا شکنجہ جو ہے گلے میں پہنچ چکا ہے. دوسرا ایک اور کام آڈیو لیکس پہ کمیشن بنایا گیا، اور کمیشن بنا کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کے سربراہ بن گئے. جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان صاحب اس کے ممبر تھے، اور ان کا خیال تھا کہ آڈیو لیکس کو لے کے انہی کی بنیاد پہ ہی چیف جسٹس اور دیگر آنریبل ججز کو بھی ہم فارغ کر دیں گے، اور اس کے لیے بڑا فٹ کیس ہے. جیسے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا، اور اس طریقے سے سارے ججز جو ہیں ہم فارغ کر دیں گے. اس میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جسٹس چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، جسٹس مظہر علی نقوی صاحب ہیں، اور جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں، اور بہت سارے ججز. ان سب کو کیونکہ اور بھی انہوں نے آڈیوز جو ہیں وہ جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ اگر ایک دفعہ یہ راستہ کھل گیا تو پھر ہم سارے کے سارے ہمارے جج ہوں گے، ہماری عدلیہ ہوگی، ہمارے منصف ہوں گے، ہمارا قانون ہوگا، ہمارا دستور ہوگا، لہذا ان کا دمادم مست کر اندر چلے گا. لیکن اس کو بھی بریک لگ گئی ہے، آلموسٹ ساری چیزوں کو جی بریک لگی ہوئی ہے، اور وہ پروجیکٹ عمران خان اور پروجیکٹ پاکستان تحریک انصاف آگے نہیں بڑھ پا رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جسٹس بابر ستار ہیں، انہوں نے بھی ایک حکم صادر کر دیا ہے آڈیو لیکس کے بارے میں، کیونکہ وہاں پہ بھی ایک پیٹیشن آ گئی تھی، اور آڈیو لیکس کے بارے میں شہریوں کی جو آڈیو ٹیپ اور آڈیو لیکس پر اٹارنی جنرل سے معاونت طلب کر لی ہے، باقاعدہ طور پہ حکم نامہ صادر کر دیا گیا ہے، اور سیکرٹری قومی اسمبلی سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور پیٹیشن پیرا وائز کمیشن کمنٹس جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی ہے، کیونکہ پارلیمان نے اپنے طور پہ بھی آڈیو لیکس کی دکان کھول لی تھی، اور خود ہی آڈیو لیکس، خود ہی آڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں، خود ہی لیک کر رہے ہیں، اور خود ہی اس کا ٹرائل بھی شروع کر رہے ہیں پارلیمان میں بیٹھ کے. لہٰذا چیف جسٹس عاقب نثار صاحب اور ان کے بیٹے کا معاملہ تھا، تو وہ گئے تھے، تو وہ ذرا کیونکہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک سوال چھوڑ کے باقی آگے دوڑ پڑے تھے، یعنی کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، آگے کی طرف دیکھ رہے تھے. اور پہلا کوشچن ہی یہ تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کو سسپینڈ کیا ہے، کہ پہلا تو کوشچن یہ ہے کہ یہ آڈیو ریکارڈنگ کون کرتا ہے، آڈیوز ویڈیوز بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے، کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اور اس کو یہ اختیار دیا کس نے ہے، اور پھر کیا یہ لیگل ہے یا اللیگل ہے، قانونی ہے غیر قانونی ہے، یہ سارے کا سارا چیزیں جو ہیں. لہٰذا وہ سمن جو ہے وہ معطل کیا تھا، اس پہ بھی پارلیمان جو ہے کافی سیخ پا تھی، پارلیمان یعنی کہ PDM کی لوگ جو ہیں پاکستان 14 جماعتی حکمران اتحاد، کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم جج بھی بن چکے ہیں، ہم جوری بھی ہیں، جج بھی ہیں، اور پروسیکیوٹرز بھی ہیں، اور منصف بھی ہیں. جسٹس بابر ستار صاحب نے جی اعتزاز احسن، مخدوم علی خان، میاں رضا ربانی اور محسن شاہ نواز راہجہ کو عدالتی معاونین مقرر کر دیا ہے. یہ کیس جو ہے بڑا فٹ کیس جا رہا ہے، ان کی آنے والے دنوں میں ذرا بھی ہے ٹائم، تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ بہت ہی ہوگا. اعتزاز احسن، مخدوم علی خان صاحب، میاں رضا ربانی اور محسن شاہ نواز راہجہ. اب ان کا امتحان ہے، خاص طور پہ میاں رضا ربانی صاحب کا امتحان ہے کہ وہ کیا پوائنٹ آف ویو اختیار کرتے ہیں اس ساری آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ پہ، ٹیپس پہ، کہ اس کو درست قرار دیتے ہیں، غلط قرار دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اب ان کی اصول پسندی جو ہے وہ ہے محسن شاہ نواز راہجہ صاحب مسلم لیگ نواز کے ہیں، رضا ربانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، مخدوم علی خان صاحب انڈیپینڈنٹ ہیں، اعتزاز احسن صاحب انڈیپینڈنٹ ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آج کل وہ کوسوں دور ہیں. لہذا حکم صادر ہوا ہے کہ کیا آئین اور قانون شہریوں کی کالز کی سرویلنس اور خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت دیتا ہے؟ پہلا سوال ہے عدالت کا. دوسرا سوال عدالت کا ہے اگر فون ریکارڈنگ کی اجازت ہے تو کون سی اتھارٹی یا ایجنسی کس میکانزم کے تحت ریکارڈنگ کر سکتی ہے؟ دوسرا سوال عدالت کے حکم نامے میں شامل ہے. آڈیو ریکارڈنگ، تیسرا سوال آڈیو ریکارڈنگ کو خفیہ رکھنے اور اس کا غلط استعمال روکنے کے حوالے سے کیا سیف گارڈز ہیں؟ اور نیکسٹ اگلا سوال
اگر اجازت نہیں تو شہریوں کی پرائیویسی کی خلاف ورزی پر کون سی اتھارٹی ذمہ دار ہے؟ یہ اگلا سوال ہے۔ غیر قانونی طور پر ریکارڈنگ کی گئی کالز کو ریلیز کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اگلا سوال۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے جی، بتائیں کہ پارلیمنٹ کسے پرائیویٹ شخص کے معاملے پر انکوائری کر سکتی ہے؟ یہ اگلا سوال ہے۔ کیا رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اسپیکر پرائیویٹ اشخاص کی گفتگو لیک ہونے پر خصوصی کمیٹی بنائیں؟ بڑا ویلڈ کوسچن ہے۔ پارلیمنٹ کے احترام میں تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خصوصی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن معطل نہیں کیا جا رہا، اور پیٹیشن نجم الثاقب کو خصوصی کمیٹی کی جانب سے طلب کرنے کا سمن 25 مئی تک معطل رہے گا۔ اب یہ حکم صادر کر دیا ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے، اور ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آڈیو لیکس کمیشن کو سسپینڈ کر دیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی سسپینڈ کر دیا ہے، کیونکہ جو چیزیں سامنے آئی تھیں وہ بہت ہی خفیہ ملاقاتوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ تھا کہ سب سے پہلے تو ججز کو قابو کیا جائے، کیونکہ ججز جو ہیں، اور خاص طور پہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب اور ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے دیگر ججز جو ہیں وہ قابو نہیں آ رہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کو قابو کیا جائے۔ تو یہ ہے صورتحال جی۔ تو دو اہم پیش رفت میں نے آپ کو بتائی، ایک تو آڈیو لیکس کے بارے میں، آڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں، اور اب سرے سے بات شروع ہوگی، یعنی کہ معاملہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ آڈیو لیکس میری کر لیں، آپ کی کر لیں، جمع کر لیں، اور اس کے بعد ریکارڈ، اور اس کے بعد لیکس کی، اور اس کے بعد اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دوسری جانب جو صورتحال ہے، یہ کیونکہ اس وقت چل رہا ہے آئین اور قانون، اور یہ بلیک میلنگ چل رہی ہے اصل میں، ریاستی ادارے، حکومتی ادارے، حکومتی مشینری یہ بلیک میل کر رہی ہے، اور بلیک میل کر کے لوگوں کو، کیونکہ وہ آڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیوز بنواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے، جیسے مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس ریکارڈ پہ موجود ہے، اور جناب باجوہ صاحب کے زمانے میں انہوں نے یہ کی تھی، جب ان کا تنازع شروع ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے۔ تو ان ساری معاملات کو دیکھتے ہوئے اب بلیک میلنگ کے ذریعے یہ سارا سسٹم کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بلیک میلنگ کے ذریعے سب کچھ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کس حد تک کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ایسی کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کامیابی ہوگی، اسی لیے اب یہ قضیہ ختم ہونے والا ہے، اور یہ ان لوگوں پہ جو کہ ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ریلیز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بلیک میل کرتے ہیں، ان کے لیے دائرہ ان کے خلاف تنگ ہونے لگا ہے۔ اسی لیے 14 جماعتی حکمراں اتحاد جو ہے، اور خاص طور پر نون لیگ اس میں پیش ہے، پیپلز پارٹی پیش ہے، سارے کے سارے وہ اس سسٹم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے، اور کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ اپنا مستقبل کے لیے کر رہے ہیں، اپنا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا شاید نہ ہو سکے۔ تو بہرحال دیکھتے رہیے، ادھر سپریم کورٹ نے ریکارڈ حاصل کر لیا، ادھر ہائی کورٹ نے بھی کام سٹارٹ کر دیا ہے، تو آنے والا دن جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے، اور یہ جون کے اندر یہ سب کچھ ہونا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جون اور زیادہ سے زیادہ 15 جولائی تک معاملہ چلے جائے گا، کیس اسی طریقے سے، اور بڑے بڑے احکامات، بڑے بڑے فیصلے آنے والے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔